سفر میں علماء کا ساتھ ہونا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، انسان سیکھتا رہتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب میں وتر پڑھ رہا ہوں، اب سین سمجھیں، مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ وہ سین کیا ہوا کہ میں وتر میں ہوں، نماز کی نیت بندھی ہوئی ہے اور وتر کی کوئی رکعت چل رہی ہے۔ اتنے میں فرحان جو ہیں، یہ کراچی ریاض مسجد والے فرحان انوار، یہ واش روم سے باہر آئے ہیں اور ارشاد صاحب لیٹے ہوئے تھے، میں نماز میں ہوں۔ ارشاد صاحب نے فرحان صاحب کو کہا یہ موزے لے لیں، یہ میں نے آپ کے لیے نئے موزے نکالے ہیں تو آپ یہ نئے موزے لے لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مجھے پرانے ہی ٹھیک ہیں، میں پرانے ہی لیتا ہوں، یعنی میں اپنے ہی لے لوں گا، ان کی مراد یہ تھی۔ تو ارشاد صاحب نے ان کو کہا کہ آپ خریدتے بھی پرانے ہیں، جیسے لنڈے سے یا کچھ خریدتے بھی پرانے ہیں۔ اب یہ ایک مذاق کی بات ہو گئی۔ دوران نماز مجھے ہنسی آئی، میں نے اس کو دبانے کی کوشش کی اور جو آواز نکلی اس طرح کی نا، اس طرح تیز نہیں، اس طرح سے ہنسی کو دباتے ہوئے کچھ آواز نکلی، ایسا سمجھ لیں، بہت معمولی سی، مائک پہ تو زیادہ لگ رہی ہے، وہ میں مائک پہ تو ادھر نہیں پڑھ رہا تھا نا، تو ایک آواز نکلی جس میری ہنسی کی آواز تھی، جو میں نے دبانے کی کوشش کی۔ تو نہ وہ ارشاد صاحب کو آئی، نہ وہ فرحان صاحب کو آئی، مجھے آ گئی۔ اب میں نے مسئلہ تو پڑھا ہوا تھا کہ بھئی دوران نماز اگر کسی کو ہنسی آ جائے اور اب وہ اس کے کان تک آواز آئے تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، اور دوسرے نے بھی سن لیا تو وضو بھی ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی۔ ہنسی کی آواز آئی، خود سن لی تو نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ خشوع کے خلاف ہے، نماز میں خشوع ضروری ہے، اور دوسرے کو بھی آ گئی تو وضو بھی ٹوٹ گیا۔ اب جاؤ نئے سرے سے پورا وضو کر کے نماز بھی دوبارہ پڑھو۔ اب میں بڑا پریشان ہوں، میں نے کہا بھئی اس آواز کو کیا کہتے ہیں، ہنسی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اب وتر میں پڑھ چکا تھا، اب مفتی صاحب دوسرے ہوٹل میں تھے، وہ وہاں سے حرم کی پارکنگ میں پہنچے، میں ادھر سے پہنچا، میں نے مفتی صاحب سے پوچھا حضرت بتائیے کیا کرنا ہے؟ اس طرح کی ہلکی سی آواز نکلی تھی۔ کہا جی ہلکی ہی کیوں نہ ہو؟ میں نے کہا یہ آواز ایسی تھی کہ برابر والا اگر سن بھی لیتا تو یہ محسوس نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ ہنسی ہے، وہ تو مجھے معلوم ہے کہ وہ ہنسی ہے۔ میں نے اس کو پورا کنٹرول کیا، دبایا، لیکن پھر بھی کچھ ایک آواز نکل آئی۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کی نماز ٹوٹ گئی، وتر دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ پھر میں نے وتر دوبارہ ادا کیے، اور پھر محسوس یہ ہوا کہ اس کو میں نے غور کیا تو محسوس یہ ہوا کہ یہ غلطی تو ایسی ہے جو پتہ نہیں مجھ سے کتنی دفعہ پہلے ہو گئی ہو، اور عام ہمارے گھروں میں ہو جاتی ہوگی۔ گھر میں بیٹھے ہوئے بچے بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کئی مرتبہ ایسی بات ہو جاتی ہے کہ نماز پڑھتا ہوا آدمی ادھر باتوں کی طرف دھیان چلا جاتا ہے، تو اس نے کوئی ریئیکشن ظاہر کیا یا ہنسی آ گئی تو اس کی نماز چلی جاتی۔ اس بات سے یہ بتانا مقصود تھا کہ نماز میں خشوع خضوع کتنا ضروری، اور علماء سفر میں ساتھ ہو تو بندہ ساتھ سے سیکھتا کتنا رہتا ہے۔ تو میں نے غور کیا اس چیز کو تو محسوس ہوا کہ یہ ہمارا کامن مسئلہ ہے، یہ میری ذات کے تک نہیں تھا، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جی، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، مثلا مثال دے رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی آیا، اس کو کوئی کام تھا مجھ سے، باہر کوئی آیا ہوا ہے یا فون آیا ہوا، تو کیا کرتے ہیں کہ جی وہ فلانے کا فون آیا ہوا۔ یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ایک آدمی جس کا فون آیا وہ نماز میں ہے، دوسرا انتظار کا، اس کے بعد ٹائم نہیں ہے کہ وہ 1 2 منٹ 3 منٹ کھڑا ہو جائے، وہ دوران نماز ہی، یا عورت ہے بھئی وہ ہنڈیا تیار ہو گئی ہے، یا یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اب اس نماز والے نے ادھر توجہ کر لی، اس کی نماز کا کیا بنا؟ تو خیر مجھے جناب اس دن دوسرے وتر پڑھنے پڑے تو بہت سے اس کو سوچا نا تو بہت کچھ سمجھ میں آیا۔ آپ بھی سوچیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔